مولانا عمران بشیر صاحب، آپ فرمائیے کہ حکمرانوں کو کیا بات کہنا چاہیں گے کہ اجتماعی طور پر ملکی سطح پر اتفاق و اتحاد کی فضا برقرار ہو جائے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو اللہ تعالیٰ نے معیار مقرر کر دیا کہ اندر کو اگر حسین کرنا چاہتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھنا ہے۔ ایک تو میں آج کے نوجوانوں کو بھی یہ عرض کروں گا کہ ہم موجودہ حکمرانوں کو یا موجودہ بڑوں کو نہ دیکھیں، ہمارے حقیقت میں بڑے امام الانبیاء، ان کا مبارک گھرانہ اور صحابہ اکرام کی مبارک زندگی ہے، ان کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے تو ہم بڑے سکھی بھی رہیں گے اور سکون میں بھی رہیں گے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ حکمرانوں سے بھی یہ عرض کروں گا کہ اللہ پاک نے ان کو اگر یہ موقع دیا ہے تو وہ رعایا کو یوں سمجھے جیسے اپنی اولاد کو محبت پیار اپنائیت دی جاتی ہے، وہ اس انداز میں پیار محبت دیں، اور ہم ان کو جب مثال اور نمونہ بنا کر چلیں گے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم نے مثال اور نمونہ بنا کر چلنا ہے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یا آقا کریم نے فرمایا اصحابی کا نجوم فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ صحابہ اکرام کی زندگی کو ہم اتنا عام کریں کہ ہمارے گھروں کے اندر ان کے تذکرے، ان کے چرچے، ان کی باتیں اتنی عام ہو جائیں کہ انہوں نے بھی اختلاف کیا۔ آج آپ اختلاف کی بات کر رہے ہیں، لیکن آقا کریم نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اختلاف اصحابی لکم رحمہ، میرے صحابہ کا اختلاف بھی رحمت ہے، سراپا رحمت ہے۔ تو آج ہم نے کوئی اختلاف رائے بھی رکھنی ہے تو ہم مبارک صحابہ اکرام کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اور اس طرح اختلاف کریں جیسے وہ کرتے تھے۔ اگر ہم نے کوئی بات ڈسکس کرنی ہے، ہر معاملے میں ہمیں ان کو پڑھنا ہوگا۔ ہمارے استاد محترم مولانا طارق جمیلی صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہو تو اس کے لیے حیات الصحابہ، صحابہ اکرام کی زندگی کے اوپر جو کتاب لکھی گئی ہے اس کو کم از کم 10 دفعہ پڑھا جائے۔ یہ جتنے چرچے اس کے تذکرے ہمارے گھروں میں ہوں گے، ہمارے اسکول کالجز میں ہوں گے، اتنے ہی یہ معاملات بہتر ہوں گے۔ جب تک یہ معاملہ نہیں ہوگا، یہ وقتی طور پہ عارضی طور پہ تو مسئلے حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن مستقل اگر علاج کرنا ہے تو ہمیں نصاب تعلیم کو عام کرنا ہوگا، وہ والا جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اصحاب صفہ کو جو مبارک تعلیم کا سلسلہ دیا، کیونکہ قرآن نے سب سے پہلی جو وحی ہمیں دی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ خالق کو پڑھیے۔ سب سے پہلے خالق کو پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا، مخلوق کو ہی پڑھتے جا رہے ہیں۔ اور دوسرا، ہمیں عصبیت سے، تعصب سے جو خطبہ حجت الوداع ہے، اللہ کا واسطہ ہے، میں درخواست کروں گا کہ ہمیں خطبہ حجت الوداع کو اتنا عام کرنا چاہیے۔ 10 منٹ کا خطبہ ہے، 42 کے قریب اس میں جزیات ہیں، لیکن آپ جس ادارے میں عام طور پر جا کر پوچھیں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اور عام کسی بھی جگہ پہ آپ ادارے کو جا کے پوچھیں کہ آپ کو کیا خطبہ حجت الوداع کا جو 10 منٹ کا خطبہ ہے، کیا آپ نے اس کو یاد کیا ہے؟ کیا ہمارے سامنے وہ چیزیں ہیں؟ پوری امت کو اگر ہم کسی رخ پہ لانا چاہتے ہیں تو ہمیں کم از کم اور کچھ نہیں تو خطبہ حجت الوداع کو ہی سامنے رکھ کر، جو 2 جنگیں عظیم گزری ہیں جس میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ تباہ و برباد ہوئے، آخر میں جا کر وہ حل کیسے ہوا معاملہ؟ آقا کریم کے ایک مبارک جملے کے صدقے سے کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود علی الاحمر، کسی گورے کو کسی کالے پہ، کسی عربی کو کسی عجمی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے الا بتقوی اللہ، یہ اللہ کے تقوی کے ساتھ ہی معاملہ بہتر ہونا ہے۔ تو رمضان کا مقصد بھی تقوی ہے، تو تقوی والی زندگی پہ ہم جب تک نہیں آئیں گے ہمارا معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اس میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت امام حسن سے پوچھا گیا کہ ساری امت نے تقوی حضور کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا، ایمان، تقوی، آپ وہ خوش قسمت ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں میں بیٹھ کر ایمان اور تقوی سیکھا۔ تو تقوی ہے کیا؟ فرمایا اللہ ترى نفسک خیرا، تمہیں اپنی کوئی خوبی نظر نہ آئے اور دوسروں کی خامی نظر نہ آئے۔ جب یہ کیفیت ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ رب نے تمہیں متقی بنا دیا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار 250 مرتبہ تقوی کا ذکر۔ روزے کا بھی جو مقصود ہے وہ لعلکم تتقون، تاکہ تم روزہ رکھو اور متقی بن جاؤ۔ تو متقی اہل بیت سے ہمیں جو مبارک تعریف مل رہی ہے، ویسے تو اس کا لفظی ترجمہ گناہوں سے بچنا، لیکن خاص طور پہ اس گناہ سے بچنا کہ ہم اپنی خوبی نہ دیکھیں،
آج تک جتنے لوگ بھی تباہ و برباد ہوئے ہیں وہ کس بنیاد پہ ہوئے ہیں؟ شیطان نے اپنی خوبی دیکھی، فرعون نے اپنی خوبی دیکھی، سب نے اپنی اپنی خوبیاں دیکھی۔ انانیت کے بتوں کو توڑنا ہوگا اور اپنی ذات میں عجز و انکساری لانی ہوگی، اور دوسروں کی خوبیوں میں اور کوئی خوبی نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا بندہ تو ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی تو ہے۔ اس ترتیب میں ہم نے سب کو لانا ہوگا، جس طرح لب سے لب ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش کہ ہم سب مل جائیں نام محمد کے سبب۔ یوٹیوب اور فیس بک پر ہلال رمضان، سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com